جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ملتا ہے. کہ آپ کسی کو بھی ثواب سے محروم نہیں رکھتے تھے. کوئی بھی آ جائے اسے ثواب میں شریک کرتے تھے. انسان کو خود غرض نہیں ہونا چاہیے. ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے دوسروں کو بھی آن بورڈ لیں. امام باقر السلام فرماتے ہیں مومن ایمان کے اگلے درجے میں تب تک نہیں جا سکتا جب تک کہ اپنے سے نچلے درجے والے کی مدد کر کے اپنے درجے میں نہ لے آئے. بہت بڑی حدیث ہے. میں جب پڑھتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. عزیزان گرامی یہ بیان کرنا, یہ خود کسی کی مدد کرنا, کسی کو راستہ دکھانا, یہ سب سے بڑی تقویت ہے. سب سے بڑا آج ہم ایک ایسے دور میں جہاں پہ لوگ کہتے ہیں مائنڈ یور اون بزنس, یعنی یہ تقریباً ایٹیچیوڈ یہ ہے. ایسا ہی ہے کہ مائنڈ یور اون بزنس, نہیں آپ مداخلت نہیں کریں. آخری زمانے سے متعلق ہے کہ معروف منکر بن جائے گا, منکر معروف, اچھائی برائی بن جائے گی, برائی اچھائی. آپ کسی کو برائی سے روکیں گے, ہر آدمی آپ کو کہے گا آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. قرآن کریم کہتا ہے تم سب سے اچھی امت ہو جسے اللہ نے خلق کیا, لیکن ایک شرط کے ساتھ, اگر تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے رہو, برائی سے روکتے رہو. برٹش لا کے اندر کہتے ہیں کہ بھی انڈیویجول رائٹس جو ہیں ان کو پرائیورٹی ہے. کوئی سمجھتا ہے سسٹم یہاں کا؟ تو یہ کہتے ہیں ہمارا سب سے بڑی ہماری جو ہمارا امتیاز ہے, ڈسٹنکشن ہے برٹش کی, وہ ہم انڈیویجول رائٹس کو اوور سوشل رائٹس پہ ہم پرائیورٹی دیتے ہیں. اس کی ایک مثال ہے کہ مانچسٹر اور بریڈفورڈ کے درمیان جو موٹر وے ہے, تو آپ جائیں گے نا تو اس میں بیچ میں ایک گھر بنا ہوا تھا, دونوں طرف سے موٹر وے گزر رہا ہے, نیچے سے انہوں نے راستہ دیا اس کو. کیوں کہتے ہیں اس نے اپنا مکان نہیں بیچا موٹر وے بنانے کے لیے, تو ہم نے اس کا مکان نہیں گرایا. انڈیویجول رائٹس ہیں لوگ. اسلام کہتا ہے کہ نہیں, سوسائٹی پہ انڈیویجول رائٹس قربان کر دیے جاتے ہیں. ایک آدمی پوری سوسائٹی کے اوپر مسلط نہیں کیا جائے گا, بلکہ سوسائٹی کو قانون بنتا ہے عامت الناس کے لیے, فرد کے لیے نہیں. میں نہیں پہنچا سکا. کہتے ہیں نہیں, اس قانون کے لیے بہت سے ایکسیپشنز ہیں, کہ ایکسیپشن ہوتے رہے. ہمیں ایکسیپشن کے لیے قانون نہیں بنانا, ہمیں عام جنرل پبلک کے لیے قانون بنانا ہے. میری یہ بات پہنچ رہی ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ قانون جنرل لوگوں کے لیے, خواتین کے لیے قانون ہے. نہیں, اس سے تو بہت سی خواتین بالاتر ہیں. خواتین بہت سی بالاتر ہوں گی, بہت سے مرد بھی ہوں گے. 17 رکعت یہ تو اس سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں. توجہ, اللہ کہتے ہیں نہیں, میں نے جنرل لاز بنائے ہیں جس میں عام افراد کے لیے ہو. کچھ لوگوں میں زیادہ صلاحیت ہے تو مستحبات بہت ہیں. ہم نے زکوٰۃ واجب قرار دی, ہم نے روزہ واجب قرار دیا, ہم نے زندگی میں ایک حج رکھا. امام جعفر صادق علیہ السلام نے کسی سے سوال کیا, کہ مولا شریعت بڑی مشکل ہے. امام نے کہا نہیں, الشریعت تو سہلۃ سہلہ, یعنی بہت زیادہ آسان ہے. شریعت کیسے مولا, کیسے آسان ہے؟ مولا کا دن میں صرف 5 نمازیں, سال میں صرف 1 مہینہ روزے, زندگی میں صرف 1 حج, اگر کچھ بچ گیا تو خمس و زکات. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کہ اتنی آسان شریعت تو تم پھر اس میں بھی رو رہے ہو کہ نہیں بڑی مشکل ہے. کہ اس سے زیادہ اللہ نے طاقت دے کے بھیجا ہے. ایزان گرامی, اگر کوئی آدمی کہتا ہے نا, ایک امام ظاہر امام صادق سے ہی ہے روایت, کسی نے کہا کہ مولا میرے بھائی کی صلاحیت مجھ سے زیادہ, ہی ہیز مور پوٹینشیل, اس کی توفیق زیادہ ہے, اس کی ایبلٹی زیادہ ہے, اس کے برین زیادہ ہے. مولا کہا اچھا سنو, تو نے اپنی پوری توفیق استعمال کر لی, پورا پوٹینشیل یوز کر لیا؟ کہ نہیں, آدھا بھی نہیں کیا, کچھ بھی نہیں کیا. مولانا کہا جس دن تو پورا پوٹینشیل یوز کر لینا پھر کمپلین کرنا کہ بھائی کی توفیق زیادہ ہے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. اللہ نے صلاحیتیں بہت زیادہ دی ہیں, لیکن ہم ان ایبلٹیز کو استعمال نہیں کرتے. سائنس کہتی ہے 10% تک کسی نے اپنا برین استعمال نہیں کیا. ابن سینا کے لیے کہا جاتا ہے 10%, کسی نے کہا 11%. ابن سینا, سب ایوسینا, سب سے زیادہ برینی فلاسفر, یعنی میڈکس میں بہت بڑا نام, ایوسینا انگلش میں کہتے ہیں کہ ان سے زیادہ کسی نے برین استعمال نہیں کیا. توجہ, جب رشینز آئے تھے نا ایران پہ حملہ کیا تو ہمدان گئے, انہوں نے ان کی قبر کھودی, برین ان کا باڈی نکالی, اسکیلیٹن نکلا. میں نے تصویریں دیکھی ہیں اسکیلیٹن کی, تو ان کا نارمل ہیڈ تھا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. رشینز نے کہا ان کا تو نارمل ہیڈ تھا بالکل, یہ جتنا عام آدمی کا ہوتا ہے, جیسے میرا آپ کا سر ہے اتنا ہی سر تھا. یعنی وہ سوچ یہ رہے تھے کہ اس نے اتنا برین استعمال کیا, پتہ نہیں اس کا کتنا بڑا سر ہوگا.
عزیزان گرامی انسان میں صلاحیات سب میں اللہ نے دے کے بھیجی ہیں، صلاحیتوں کا استعمال ہر آدمی نہیں کرتا. ہم ہر انسان میں اللہ نے پوٹینشیل دیا. تو عزیزان گرامی ہمیں اپنی صلاحیتوں کو بلو گا. سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ اپنے اخلاق کو درست کرنا. میں ایک حدیث پیش کر دوں، یہ مولا امیر علیہ السلام رحمۃ اللہ میں فرماتے ہیں ہر ظرف ایوری یوٹینسل گیٹس فلڈ، ہر ظرف بھر جاتا ہے بما جعل فیہ، جو اس میں ڈالا جاتا ہے نا اس سے بھر جاتا ہے. مثال کے طور پہ اس روم کا کیپیسٹی ہے لیٹس سے 100,000 لیٹرز، مثال دے رہا ہوں. 100,000 سے اوپر جیسے ہی آپ جائیں گے یہ نہیں، کیوں؟ کیونکہ اس کا پوٹینشیل اتنا ہے، بس اتنا اس کا ظرف. مولا فرماتے ہیں ہر ظرف بھر جاتا ہے الا وعاء العلم، سوائے علم کے ظرف کے. فإنه يتسع بما جعل فيه، جتنا اس میں ڈالتے رہو گے یہ اتنا ہی وسیع ہوتا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کیپیسٹی بنائی ہے. یہ کمپیوٹر نہیں ہے کہ آپ کہیں 500 گیگا بائٹ تھی اب ڈیلیٹ کرنا پڑے گا اور انسان سیکھ نہیں سکتا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. عزیزان گرامی جب انسان میں سیکھنے کی صلاحیت ختم نہیں ہو رہی، بہت صلاحیت ہے، تو انسان پھر اخلاق کی صلاحیت کو کم کیوں کر دیتا ہے؟ بڑی اس کے متعلق مثالیں دی ہیں سائیکالوجسٹ نے کہ ایک بچہ تھا، اس نے اپنا کھلونا توڑ دیا. یس ایوری ون، آئی ہوپ پیپل آر فالوئنگ می. میں اینڈ کر رہا ہوں. ایک بچے نے نا اپنا کھلونا ہے، اب بوائے لٹل چائلڈ بروک دا ٹوئے، اس نے اپنا کھلونا توڑ دیا. انہوں نے کہا کھلونا کیوں توڑا اس نے؟ سائیکالوجسٹ نے. تو کہتے ہیں کہ کوئی اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہوگا. تو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی والد کو اس کے ڈانٹ پڑی تھی اپنے باس سے. باس کو تو وہ کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، نہیں تو جوکری چلی جاتی. تو اس نے سارا غصہ نکالا آ کے وائف پہ غصہ نکالا. وائف نے جو ہے بڑے بچے کو ڈانٹا، تم ہمیشہ جو ہے وہ گھر کے اندر الٹے سیدھے کام کرتے ہو، ہر سارے اپنے بہن بھائیوں کو مارتے. اس نے کہا ابھی میں نے مارا بھی نہیں، اتنی ڈانٹ پڑ گئی. اس نے آ کے چھوٹے بھائی کو مارا. چھوٹے بھائی نے کہا میں کس کو ماروں؟ اس نے کھلونا توڑ دیا. وہ کہتے ہیں یہ کھلونا نہ ٹوٹتا اگر ان میں سے ایک آدمی اس چین کو توڑ دیتا، نہیں سب پہنچا سکا. یہ کھلونا نہ ٹوٹتا اگر ایک آدمی کہتا ٹھیک ہے مجھ پہ کسی نے غصہ نکالا، میں اپنا غصہ کسی اور پہ نہیں نکالوں گا. جیسے ہی انسان اس چین کو توڑ دے تو انسان کی وہ جو ملٹی پلائی ہو رہا ہوتا ہے نا گناہ، یا کہتے ہیں آپ کو کوئی غلط اوورٹیک کر لیتا کہتے ہیں میں بھی بدلہ لوں گا. ہوتا ہے یہ مجھے بتایا ہے. اور جانے کے نامی انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا، مرحوم ایک بہت بڑے استاد تھے، وہ کہتے تھے وہ کہتے تھے کہ اگر آپ جانوروں کو دیکھیں، پرندوں کو دیکھیں نا، تو جانوروں میں سے اگر ایک نے دوسرے کو ٹکر ماری ہے تو وہ کہتا ہے میں بھی اپنے سے کمزور جانور کو ٹکر ماروں گا. کہتے ہیں یہ حیوانی صفات ہیں، اگر انسانوں میں بھی ہوں تو سمجھ لو ابھی انسان نہیں بنے، ابھی وہ حیوان ہی ہیں. یعنی کہ ہم حیوانی صفات سے کیسے جان چھڑائیں؟ ہم انسان ہیں. تو یعنی حیوانی صفات سے یہ جو کہا گیا کہ انسان. اب آئیے ذرا میں مکمل کر دوں مضمون کو. سورہ تین، والتین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ہے تینوں زیتون، فگز، انجیر اور زیتون کی قسم کھائی ہے اللہ نے. تو شیعہ سنی دونوں کتابوں میں روایت ہے رسول خدا سے کہ یہ یعنی یہ انجیر اور زیتون ہے امام حسن حسین. والتین والزیتون وطور سینین. اور طور سینین کون ہے؟ یہ جو پہاڑ ہے، کہتے ہیں یہ علی بن ابی طالب ہے. وہذا البلد الامین، اور یہ جو شہر ہے وہ رسول خدا ہے. یہ جو امن کا شہر ہے وہ رسول خدا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال مجھے آخری آیت سے پہلے والی آیت کو پیش کرنا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین خلق کیا، بیسٹ آف دا بیسٹ، احسن تقویم. پھر کیا کہتا ہے اللہ؟ ثم رددناہ اسفل سافلین. پھر ہم نے کیا کیا؟ اس کو لوئسٹ آف دا لو میں رکھ دیا. پروردگارہ ہم بیسٹ آف دا بیسٹ ہیں یا لوئسٹ آف دا لو ہیں؟ توجہ، میں اسی پہ مکمل کر دوں گا. اللہ کہہ رہا ہے میں نے خلق کیا، پوٹینشیل کیا دیا انسان میں ٹو بیکم. پوٹینشیلی انسان بیسٹ آف دا بیسٹ ہے لیکن ایکچولی لوئسٹ آف دا لو ہے. لوئسٹ آف دا لو سے نکل کے بیسٹ آف دا بیسٹ خود بننا ہے. پتہ نہیں میری بات پہنچی یا نہیں پہنچی، اس کی اور ایکسپلینیشن دے دوں، وضاحت کر دوں. گرامی منطق کے اندر بحث ہے ایکچوئل اور پوٹینشیل.
آپ میں سے مثال کے طور پہ کوئی بچہ پڑھ رہا ہو میڈیسن، تو بھی پوٹینشلی ڈاکٹر ہے، ایکچولی نہیں ہے. جس دن وہ کوالیفائی کر جائے گا، سارے امتحان پاس کر لے گا، تو پھر وہ ایکچولی ڈاکٹر ہو جائے گا. سمجھ گئے؟ ایک ہوتا ہے پوٹینشل اور ایک ہوتا ہے ایکچوئل. اللہ نے آپ کو پوٹینشلی بیسٹ بنایا ہے، یعنی صلاحیت دے کے بھیجا ہے. آپ کے اندر سب میں صلاحیت ہے ٹو بیکم دا بیسٹ، لیکن ایکچولی کیا کیا اللہ نے خلق کرنے کے بعد لوئسٹ آف دا لو میں رکھ دیا. اب وہاں سے نکل کے بیسٹ تم نے خود بننا ہے. پوٹینشل میں نے دے دیا. عزیزان گرامی، انسان میں پوٹینشل ہے، تو انسان کہاں سے شروع کرے گا؟ سب سے پہلے انسان اپنے اخلاق سے شروع کرے گا. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. بس بھئی 9 ہو گئے ہیں، تھوڑا سا ٹائم لے سکتا ہوں. تو کہیں ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے نا انسان کا، کہاں سے انسان شروع کرے گا؟ تو where do we start? The starting point is اخلاق. انسان اپنے اخلاق سے شروع کرے، اور اس کے اندر کئی صفات ہیں جن کے اوپر انسان کو کام کرنے کی ضرورت ہے اپنے اوپر، اور ان کے اوپر آہستہ آہستہ کام کرتا ہے، اپنے آپ کو ڈیولپ کرتا ہے. جو آدمی کہتا ہے نا میں پہلے ہی دن ساری صفات لے کے پیدا ہو جاؤں، ایسا آدمی کامیاب نہیں ہوتا. لیکن جو آدمی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرتا ہے، وہ آہستہ آہستہ وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. یہ ڈیولپمنٹ جو ہے یہ اوور ٹائم ہوتی ہے، اس کے اوپر انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے. ایک اچھی صفت کو اپنانے کے لیے انسان کو 40 دن کم از کم محنت کرنی پڑتی ہے. جب انسان 40 دن کہے کہ میں مسکرا کے بات کروں گا 40 دن، پھر میں مثال کے طور پہ کبھی گالی نہیں بکوں گا 40 دن اس کے اوپر محنت کر، پھر اس کے بعد کہتا ہے نیکسٹ پوائنٹ میں مثال کے طور پہ قسم نہیں کھاؤں گا. یہ تمام کے تمام خوبیاں پیدا کرنے کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے. یہ خود بخود انسان میں نہیں آتا. یہ انسان کے اندر ساری خوبیاں پیدا نہیں. کچھ چیزیں انسان کو والدین سے میراث میں مل جاتی ہیں، کچھ انسان پک کر لیتا ہے معاشرے سے، والدین سے، سب لوگوں سے، لیکن کچھ صفات ان کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. حضرات گرامی، اس ڈیولپمنٹ کے لیے پورا ایک میکنزم ہے. یہی جو شریعت، یہ دین ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ جو نماز ہے یہ برائیوں سے، انڈیسنسی سے روکتی ہے. تو نشانی یہ ہے کہ جب انسان کو نماز روکنے لگے برائیوں سے تو نماز قبول ہو رہی ہے. نہیں تو اس کا مطلب ہے نماز قبول نہیں ہو رہی، یہ برائیوں سے روک نہیں رہی. میں بہت زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا تھا. حضرات گرامی، اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے زیادہ جو کردار و اخلاق ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہ السلام کا. ایک واقعہ جلدی سے سنانا چاہتا ہوں. پیغمبر اسلام مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، ممبر پہ نہیں ہے، زمین پہ تشریف فرمائے. سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سامنے رضی اللہ عنہم تشریف فرمائے. ایک بہت امیر صحابی ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں غریب صحابی آتے ہیں. آپ کو پتہ ہے بعض لوگ دیر سے آتے ہیں لیکن پھر بھی چاہتے ہیں میں آگے آؤں. محبت ہوتی ہے، رغبت ہوتی ہے، کچھ لوگوں کا شوق ہوتا ہے. وہ غریب صحابی تھے، مجھے رسول خدا کو بالکل سامنے بیٹھ کے دیکھنا. تو وہ اٹھے، دوڑتے ہوئے آگے آئے، جیسے زور لگاتے ہوئے آئے. اور آنے کے بعد وہ جو امیر صحابی تھے بہت پیسے والے، ان کے کہیں ساتھ بیٹھ گئے. وہ جو امیر صحابی تھے انہوں نے فوراً اپنی ابا کھینچنا شروع کی. یہ میری ابا پہ بیٹھ گیا. سرور کائنات آپ جانتے ہیں ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے، اخلاق سے پیش آتے تھے. ایک مرتبہ رسول خدا نے دیکھا کہ یہ کیا کر رہا ہے. جناب ختمی مرتبت کو جلال آیا، آپ کی آنکھوں کے اندر آنسو آئے اور چہرہ سرخ ہو گیا. کہا کہ اگر وہ غریب آدمی تمہارے ساتھ بیٹھ جاتا تو کہیں تمہاری آدھی دولت چلی جاتی اسے. تم نے اپنی ابا کو کیوں کھینچا؟ وہ بہت زیادہ رسول خدا کا احترام کرنے والے صحابی تھے، وہ جو پیسے والے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ بہت مانتے تھے. کہا یا رسول اللہ، میں نے آپ کو کبھی اتنے جلال میں نہیں دیکھا. اگر آپ کہیں تو میں اپنی آدھی دولت اسے دینے کے لیے تیار ہوں اگر یہ مجھے معاف کر دیں. اگر آپ مجھے معاف کر دیں میں آدھی دولت دے دوں گا اس کو. آپ نے فرمایا میں نہیں، اس سے معافی مانگو. کہ میں تمہیں اپنی آدھی دولت دے دوں گا. رسول خدا نے مسکرا کے کہا اس کی آدھی دولت قبول ہے؟ تمہیں آدھی دولت چاہیے اس کی، یہ دے رہا ہے، قبول کر لو، اسے معاف کر دو. کہ نہیں یا رسول خدا، میں تو یوز ٹو ہوں، میں تو عادی ہوں، سارے میرے ساتھ ایسے ہی پیش آتے ہیں، جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ غریبوں کا یہی حال کرتے ہیں. لیکن رسول خدا نے تربیت کن لوگوں کو کیا کہ نہیں غریب کے ساتھ تو یہی ہوتا ہے. یا رسول خدا کوئی امیر آدمی غریب کے ساتھ تو ایسے ہی پیش آتا ہے، نہیں میری امت میں کوئی ایسا نہیں کر سکتا، مجھے برداشت نہیں. کہ آپ اسے معاف کر دیجئے.
میرے بزرگ جو ہے اس کو بہت اونچا کہا. عزیزان گرامی پیغمبر اسلام نے فرمایا, کہا اسے معاف کر دو, آدھی دولت دے رہا. کہا یا رسول خدا بغیر دولت کے معاف کیا, میں نے معاف کر دیا. آپ نے کہا میں نے معاف کر دیا, آپ کے کہنے پہ مجھے معاف, مجھے کچھ نہیں چاہیے اس کی دولت. تو آپ نے مسکرا کے کہا اب اسے سمجھاؤ تو صحیح, تمہیں اس کی دولت کیوں نہیں چاہیے. نہیں ہے مجمع, یہ نہیں فرمایا مجھے سمجھاؤ کہ اس کی آدھی دولت کیوں نہیں چاہیے, کیونکہ آپ جانتے ہیں یہ میری ہی تربیت کا نتیجہ کہ یہ دولت قبول نہیں کر رہے. تو آپ نے فرمایا اسے سمجھاؤ تمہیں اس کی آدھی دولت کیوں نہیں چاہیے. کہا یا رسول خدا ڈر اس بات سے رہا ہوں کہیں اس کی آدھی دولت کے ساتھ اس کا اخلاق بھی مجھ میں نہ آ جائے. پتہ نہیں میرا جملہ پہنچا یا نہیں پہنچا. یا رسول خدا ڈر اس بات سے رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ اتنی دولت میرے پاس آئے میں بھی غریبوں کو ایسے ہی دھکے دینے لگوں, ابائیں چھڑانے لگوں. میرے جملے پہنچے جانے کے جہاں کئی مرتبہ کچھ چیزیں آتی ہیں نا تو وہ کچھ ساتھ میں برائیاں بھی لے کے آتی ہیں. یہی آپ نے زندگی کے اندر سب سے بڑا جو کام ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ جو چیزیں آئیں, وہ نعمتیں آئیں تو وہ کوئی برائی نہ آنے دیں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں عزیزان گرامی. زندگی میں سب سے بڑا ہدف یہ ہے کہ انسان جب کوئی اچھی چیز آئے تو اس کے ساتھ خدا نہ کرے کہ تکبر آ جائے, کوئی چیز آئے تو 3-4 چیزوں کے لیے کہتے ہیں کہ اگر یہ آ جاتی ہیں تو انسان کے پاس سے عقیدت کم ہو جاتی ہے, اس میں تواضع کم ہو جاتا ہے. پڑھوں یا نہیں؟ وقت تو تمام ہو چکا ہے, میں میرے خیال یہ مکمل کر دیتا ہوں, اس کے بعد بیزار. پہلی چیز دولت زیادہ آ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے انسان میں؟ تکبر, تھوڑا بہت ایک عقیدت کم ہو جاتی ہے اس کے اندر. دوسری چیز عقیدت کم کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ عہدہ, کرسی, منصب, کوئی بڑا عہدہ مل جائے تو ساتھ ہی. تیسری چیز علم جب آتا ہے تو ساتھ میں وہ اردو فارسی کا ظاہراً محاورہ ہے, چلے اس کو اپنے حساب سے ترجمہ کروں گا اپنے انداز سے, کہ 1 کلو علم کے لیے 1 من عقل چاہیے. میری بات پہنچی؟ اس کو استعمال بھی تو کرنا چاہیے نا, انسان نے علم حاصل کرے اس کے. تو بعض کا علم آتا ہے تو انسان کے اندر بہت سی چیزیں لے آتا ہے کہ تکبر ہے, آپ تمہیں نہیں پتا میں بہت قابل ہوں. کتنے قابل ہو بھائی, تم اللہ سے چھوٹے ہو یا کیا؟ یہ انسان کے اندر کچھ خرابیاں آ جاتی ہیں. انسان کی اپنی تربیت خود, عہدہ, دولت, علم, اور بعض اوقات انسان کے لیے دنیاوی چیز, بہرحال میں ہر چیز کی مجھے وضاحت کرنی پڑے گی اس لیے میں اس کو نہیں بیان کرتا. عزیزان گرامی بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن انسان کو تربیت خود اپنے آپ کو کرنا ہوتا ہے. یہ جو ہمارے بزرگ علماء فقہا کہہ گئے ہیں کہ علم بدون تقوی ناسود ہے, یہ علم بغیر تقوی کے بے سود ہے, کوئی اس کا فائدہ نہیں. تو تقوی بہت ضروری, ہر چیز کے ساتھ تقوی ضروری ہے, تربیت اپنی ضروری ہے, دولت کے ساتھ, پیسے کے ساتھ. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام, اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو تربیت کیا کہ خبردار اپنے اندر ان چیزوں کا یہ نہ اعترانے نہ لگنا, لوگوں پہ اکڑنے نہ لگنا.